بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم لوگوں نے جس سبق کی دہرائی کرنی ہے اس کا نام ہے خوبصورت ترین عجوبہ۔ خوبصورت ترین عجوبہ۔ آئیے اب ہم اس کے مقاصد تدریس دیکھتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں خوبصورت ترین اور قابل دید عمارتوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملے گا۔ بچوں کو پتہ چلے گا کہ اس کہانی میں دنیا کی خوبصورت ترین عمارت تاج محل کس نے بنوایا تھا اور کیوں بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ تاج محل کی بناوٹ کے بارے میں آپ کو بہت ساری اہم معلومات فراہم ہوں گی۔ آئیے اب ہم نیچے دیے گئے مشکل الفاظ کے معنی کو دہراتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹس آپ ان مشکل الفاظ کے معنی کو زبانی یاد کر لیں گے تو آپ کو سبق کو پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی اور سبق کی اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی۔ پہلا معنی دیکھیں۔ پہلا معنی ہے دروازہ، در۔ در کس کے کہتے ہیں؟ دروازہ۔ در کا معنی ہے دروازہ۔ دودھیا، دودھ کے رنگ کا یا سفید۔ راہداری، چلنے کا راستہ۔ سنگ مرمر، ایک قسم کا سفید پتھر۔ شاہکار، بہت بڑا کام۔ عجوبہ، عجیب چیز یا حیرت میں ڈال دینے والی انوکھی چیز۔ فصیل، شہر کے ارد گرد حفاظتی دیوار یا شہر پناہ۔ مبہت، حیران۔ مبہت کا کیا معنی ہے؟ حیران۔ معماری، عمارت کی تعمیر۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آئیے ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ تاج محل کس شخص نے بنوایا تھا اور کس لیے بنوایا تھا اور اس کی ساخت کیسی ہے۔ بچوں، جو کوئی بھی اس عمارت کو دیکھتا ہے، مبہت، آپ لوگوں نے مبہت کا اوپر معنی پڑھا تھا ہکا بکا یا حیران، تو مبہت ہو کر رہ جاتا ہے، بے اختیار تعریف کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر خود ہی کہہ اٹھتا ہے کہ تعریف کا حق ادا نہ ہوا، بھلا بوجھو تو صحیح یہ عمارت کون سی ہے۔ یعنی یہ عمارت ایسی ہے کہ اس کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہی چلا جاتا ہے اور بے اختیار تعریف کرتا رہتا ہے، اور تعریف اس عمارت کا حق بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں اس عمارت کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دنیا بھر میں خوبصورتی اور نفاست عمدگی یا صفائی کو کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین شاہکار اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا، بہت بڑا کام یا حیرت میں ڈال دینے والی انوکھی چیز۔ بھارت کے شہر، اب بھارت کے شہر کا نام کیا ہے؟ آگرہ۔ آگرہ سے 1 میل دور دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے، اسے تاج محل کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے ایک اہم معلومات ہے کہ تاج محل کہاں واقع ہے۔ بھارت کے شہر آگرہ سے 1 میل دور دریائے جمنا کے کنارے پر واقع ہے۔ تاج محل مسلمان بادشاہ شاہجہاں نے تعمیر کروایا ہے۔ اب یہ عمارت بنائی کس نے تھی؟ مسلمان بادشاہ تھا شاہجہاں، اس نے تعمیر کروائی تھی۔ شاہجہاں نے اپنی دم توڑتی بیوی ممتاز محل، شاہجہاں کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ممتاز محل۔ ممتاز محل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی قبر پہ ایسا شاندار کا مطلب ہوتا ہے عالی شان، مقبرہ مزار کو کہتے ہیں، تعمیر کروائے گا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہوگا۔ مثال کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، یعنی اس نے وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سے کہ جب وہ مر جائے گی تو اس کے بعد وہ اس کی قبر پر ایسا شاندار مقبرہ بنائے گا یا مزار تعمیر کروائے گا جو رہتی دنیا تک، جو آنے والی نسلوں تک ابھی تک اپنی مثال آپ ہوگا، یعنی اس جیسا کوئی بھی نمونہ اور نہیں ہوگا۔ شہنشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہ مقبرہ مزار آج 3 صدیوں بعد بھی عمارتوں کا تاج مانا جاتا ہے۔ اب عمارتوں کا تاج کسے کہا جاتا ہے؟ تاج محل کو کہا جاتا ہے۔ اس عجوبہ عمارت کا نقشہ لاہور کے مہندس خاندان کے انجینئر احمد لاہوری نے بنایا تھا۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بھی انفارمیشن مل رہی ہے کہ یہ نقشہ بنایا کس نے تھا؟ لاہور کے مہندس خاندان کے انجینئر احمد لاہوری نے بنایا تھا، جس میں خود شاہجہاں نے کچھ تبدیلیاں بدلنا، یعنی کہ اس نقشے میں اس نے کچھ بھی خود بھی رد و بدل کیا تھا۔ اس کی تعمیر میں احمد لاہوری کے بھائی اور بیٹے نے معماری کے فرائض سر انجام دیے تھے، یعنی کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے احمد لاہوری کا بھائی اور بیٹا دونوں شامل تھے۔ فرائض کا مطلب ہوتا ہے فریضہ ادا کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اس کو بنانے میں۔ یہ عمارت 17 سال میں مکمل ہوئی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے لیے سب سے اہم معلومات ہے کہ تاج محل کتنے سالوں میں مکمل ہوا تھا، تو یہ عمارت کو 17 سال لگے تھے مکمل ہونے میں۔ اس خوبصورت عمارت کے چاروں طرف فصیل ہے، فصیل کہتے ہیں شہر بنا کو یا شہر کے گرد حفاظتی دیوار۔ جو حفاظتی دیوار ہے وہ اس خوبصورت عمارت کے چاروں طرف ہے۔ اس کے صدر دروازے کے سامنے مقبرہ ہے۔ صدر دروازے کہتے ہیں بڑا دروازہ یا پھاٹک۔ صدر دروازے سے مقبرے کی اصل عمارت تک سرو کے درختوں کی 2 سیدھی قطاروں کے درمیان راہداری ہے۔ راہداری کہتے ہیں چلنے کا راستہ، اور 2 نہریں ہیں۔ درمیان سنگ مرمر کا بڑا حوض ہے۔ حوض ایک تالاب کو کہتے ہیں۔
تو درمیان میں ان راہداری اور دو نہروں کے درمیان میں کیا ہے؟ سنگ مرمر کا ایک بڑا حوض ہے۔ نہروں میں برابر فاصلے پر فوارے چلتے ہیں۔ سنگ مرمر کے مقبرے کا چبوترا ایک اور سنگ سرخ کے بنے ہوئے چبوترے کے درمیان واقع ہے۔ اس کی اونچائی 4 فٹ ہے۔ یہ سنگ سرخ کے نچلے چبوترے سے تقریباً 20 فٹ بلند ہے۔ اب اسٹوڈنٹ سنگ مرمر کے مقبرے کا چبوترا جو ہے وہ سنگ سرخ کے بنے ہوئے چبوترے کے درمیان واقع ہے اور اس کی اونچائی 4 فٹ ہے اور یہ سنگ سرخ کے نچلے چبوترے سے تقریباً 20 فٹ بلند ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں۔ مینار کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ برج کو کہتے ہیں۔ مقبرے کے گرد 4 بڑے در ہیں۔ در اپنے اوپر بھی پڑا تھا، دروازے کو کہتے ہیں، جن میں سنگ مرمر کی جالیاں بنی ہیں۔ ان میں 108 آئینے جڑے ہیں جن سے یہ کمرہ چمکتا رہتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس کیا کہ مقبرے کے گرد 4 بڑے در ہیں، دروازے ہیں جن میں سنگ مرمر کی جالیاں بنی ہیں اور ان میں کتنے آئینے جڑے ہیں؟ 108 آئینے جڑے ہیں جن کی وجہ سے یہ کمرہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ مقبرے کے گرد عمارت کے چاروں کونوں گوشوں کو کیا کہتے ہیں؟ کونوں۔ تو مقبرے کے گرد جو عمارت ہے، عمارت کے چاروں گوشوں میں 4 گنبد کہتے ہیں قربی گول چھت یا برج کو ہیں اور درمیان میں بڑا گنبد ہے۔ اس سے خوبصورت گنبد آج تک دنیا میں کہیں نہ بن سکا۔ تاج محل کا اصل حسن دیکھنا ہو تو اسے چاندنی رات میں دیکھیں۔ چاند کی چاندنی میں یہ دودھیا رنگ دودھ جیسی سفید کی آسمانی عمارت معلوم ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے دنیا کا خوبصورت ترین عجوبہ کہا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا آج کا سبق۔ آپ نے خوبصورت ترین عجوبے میں تاج محل کے بارے میں پڑھا کہ تاج محل کس نے بنوایا تھا اور اس کے خد و خال کیسے ہیں، ساکھ کیسی ہیں اور اسے دنیا کا خوبصورت ترین عجوبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے مشکل الفاظ کے معنی کو دہرانا ہے اور اسے زبانی یاد کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔